میں نے کراچی کے ایک مشہور شاپنگ سینٹر میں اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ وہاں سیلز مین تھا اور کافی سمارٹ اور خوبصورت تھا۔ اس میں گاہک کو مائل و قائل کرنے کی خداداد صلاحیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مالک کا منظور نظر تھا، کیونکہ اس کی چرب زبانی کے باعث سیل خاطر خواہ ہوتی تھی۔ میں اپنی دوست ہانیہ کے ساتھ اس شاپنگ مال کے کاسمیٹک کارنر میں گئی تھی، جہاں زیادہ تر خواتین کی دلچسپی کا سامان سجا ہوا تھا۔ میں نے ذرا دیر میں ہی اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان سیلز مین خواتین کو گھیر کر خریداری کروانے کا ماہر ہے۔ اس کا نام ارباز خان تھا۔ نیلی آنکھیں، سنہرے بال، اونچا لمبا اور گورا چٹا۔ کیا بانک پن تھا موصوف میں! ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ کوئی عورت اس کی طرف جائے اور کچھ خریدے بغیر چلی جائے۔ ارباز کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کو مذہب سے کچھ خاص شغف نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ شوخ رنگ لباس میں ملبوس ہوتا۔ شاید یہ اس کی ملازمت کا تقاضا تھا۔ امیر نہ ہونے کے باوجود اونچے خواب دیکھتا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے جلد ہی اندازہ کر لیا تھا وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح جلد بہت سی دولت کما لے، جو سیلز مین والی ملازمت میں ممکن نہ تھی۔ برے کاموں کا ارباز میں حوصلہ نہ تھا، لہٰذا شرافت سے امیر بننے کا ہی ایک سیدھا سادہ سا طریقہ تھا کہ کسی امیر والدین کی اکلوتی لڑکی کو پانس کر اس سے شادی کر لے۔ جب اس نے اپنی چرب زبانی سے میری سہیلی ہانیہ کو لبھانا شروع کیا تو مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ ہانیہ کے ساتھ دوستی کر کے کس طرح کے جیتے جاگتے خواب دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کاسمیٹک سینٹر پر ہر طبقے کی لڑکیاں آیا کرتی تھیں۔ وہ اسی تلاش میں تھا کہ اس کی نظر ہانیہ پر پڑ گئی۔ حالانکہ وہ معمولی شکل و صورت کی تھی، لیکن اس نے میری سہیلی کی شاپنگ کے انداز سے بھانپ لیا کہ یہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہو یا نہ ہو، بے حد لاڈلی ضرور ہے۔ ہانیہ ایک بہت بڑے صنعت کار کی بیٹی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب شاپنگ کرتی بے تحاشا روپے خرچ کر دیتی۔ اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، تبھی شاپنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا، اور مجھے ساتھ لے کر جانا بھی گویا اس کی کمزوری تھی کہ میرے بغیر وہ خود کو ادھورا خیال کرتی تھی۔ میں نے ارباز خان کی باتوں سے بھانپ لیا کہ یہ لڑکا میری دوست کی دولت سے مرعوب ہو گیا ہے۔ اس نے ہمیں بڑی سی قیمتی گاڑی سے اترتے بھی دیکھ لیا تھا، ورنہ معمولی صورت کی ہانیہ میں سوائے دولت مند ہونے کے اور کوئی کشش نہ تھی۔ لباس بھی ویسے فیشن کے منتخب کرتی کہ عجوبہ لگتی، اوپر سے گفتگو بھی بے اثر ہی کرتی تھی۔ چالاک ارباز نے اس کو غیر معمولی توجہ دینی شروع کر دی تو وہ بار بار اس کے کاسمیٹک سینٹر جانے لگی، اور تبھی میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ ہانیہ اس کی غیر معمولی توجہ سے سرشار ہو کر رفتہ رفتہ ارباز خان کی جانب ملتفت ہونے لگی۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے روایتی محبت کے قصے پر آ کر ٹھہر گئی۔ بس پھر کیا تھا، ارباز نے برسوں پہلے جو خواب دیکھا تھا اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی کسی اعتبار سے اس کا آئیڈیل نہ تھی، تاہم اس نوجوان نے میری دوست کو اپنی محبت کا پکا یقین دلا دیا۔ اب اسے اپنے خواب کی تعبیر پوری ہوتی نظر آنے لگی، کیونکہ بھولی بھالی ہانیہ اس کے مردانہ حسن اور خوش گفتاری سے اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ اب اس کا ارباز سے ملے بغیر جی نہیں لگتا تھا۔ ارباز کی ڈیوٹی آدھا دن بعد بدل جاتی تھی۔ صبح 9 سے 4 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہوتی، اس کے بعد دوسرے سیلز مین کی باری ہوتی اور وہ محبت کی منزلیں طے کرنے کو آزاد ہو جاتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ارباز خان جو ایک متوسط اور مذہبی گھرانے سے ہے، اس کے خاندان میں ایسی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ آزادانہ گھومے پھرے، اور غیر خاندان میں شادی پر ان کے ہاں سخت پابندی تھی۔ جو ایسا کرتا تھا اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر اس پر تو دولت مند ہونے کا بھوت سوار تھا۔ حالانکہ یہ لوگ اتنے صاحب حیثیت بھی نہ تھے کہ ہانیہ کے والد جیسے دولت مندوں کے چونچلے اٹھاتے۔ ارباز خان کو شام میں کلب جانا اور ڈانس کرنا ہانیہ نے سکھایا، حتیٰ کہ تمبولا کھیلنا بھی اسے نہیں آتا تھا، جبکہ یہ میری دوست کا محبوب کھیل تھا۔ تاش بھی وہ بہت شوق سے کھیلتی تھی، اور جب ارباز سے ملنے جاتی تو کچھ نہ کچھ رقم زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیتی۔ اس نے ارباز کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ غریب ہے اور ہانیہ امیر ہے۔ کبھی کبھی ساحل سمندر، کسی خوبصورت تفریحی مقام پر یا کسی رومانوی ماحول میں جب دونوں ساتھ بیٹھتے تو وہ اس قدر کھو جاتی کہ بس آپے سے باہر ہونے لگتی۔ حالانکہ ارباز بھی ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی طرف سے برائی کے لیے پہل نہ کی، نہ ہی اس حوالے سے میری دوست کی ہمت افزائی کی۔ دراصل ارباز کے دل میں اس جذباتی لڑکے کے لیے اس قسم کے جذبات تھے ہی نہیں۔ وہ تو اپنے مقصد یعنی اس کی دولت پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ شرافت سے شادی کر کے امیر ہو جائے۔ تبھی اس نے ہانیہ کی نسوانیت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اکثر شکوہ کرتی کہ ارباز حد سے زیادہ شریف ہے، مڈل کلاس آدمی ہے نا۔ ان لوگوں کو بچپن سے یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے جذبوں پر قابو رکھو۔
تبھی یہ ایسا ہے، یوں کبھی اسے ارباز کی سرموری سے شکوہ ہوتا اور کبھی فخریہ کہتی کہ دیکھو میں نے کتنے صحیح بندے کا انتخاب کیا ہے، جس کو ہوس نہیں بلکہ سچی محبت سے سروکار ہے۔ ارباز کے محتاط رویے کو اس نے شرافت جانا اور دل میں اس کی قدر و منزلت کئی گنا بڑھتی گئی۔ وہ اس سے سچ مچ خلوصی دل سے شادی کی خواہش مند ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے ارباز کی اتنی تعریفیں کی کہ گھر والوں کو قائل ہونا پڑا۔ جب بیٹی کا اصرار بڑھا تو اس کی ڈیڈی نے ارباز کو ملاقات کے لیے گھر بلایا اور کافی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے ارباز سے ہر وہ بات پوچھی جو داماد بنانے کے لیے پوچھنا ضروری تھی، اور اسے کہا کہ ہفتہ بعد سوچ بچار کر کے جواب دیں گے کہ تم کو داماد بنانا چاہیے یا نہیں۔ تاہم اس کو گرمجوشی سے ہی رخصت کیا۔ ایک ہفتہ بعد جب ارباز ہانیہ کے والد سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو راضی ہیں، مگر تم پہلے یہ بتاؤ کیا تم ہماری بیٹی کو وہی آسائشیں مہیا کر سکو گے جو اس کو یہاں حاصل ہیں؟ کیا تمہارا گھر بھی ایسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے؟ یہ باتیں سن کر سیلز مین نوجوان سکتے میں آ گیا۔ ایک بڑا بزنس مین ہونے کی وجہ سے اس کے والد نے شاید ارباز کا دماغ پڑھ لیا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تبھی انہوں نے اس کی ذہنیت کو اس کے سامنے عیاں کر دیا۔ ان کی کھری کھری باتوں نے ارباز کی آنکھیں کھول دیں اور دولت حاصل کرنے کا نشہ حرن ہو گیا۔ تھوڑی دیر گم سم رہنے کے بعد ارباز نے ہانیہ کے ڈیڈی کو جواب دیا کہ یہ تمام چیزیں مہیا کرنا میرے بس میں نہیں، میں تو خود ایک شاپنگ سینٹر پر معمولی نوکری کرتا ہوں اور اپنی پوری تنخواہ اپنے گھر والوں کو دے دیتا ہوں۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں کبھی دودھ والے اور کبھی ترکاری والے سے میرا جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ کار، نہ کوٹھی اور نہ نوکر چاکر۔ آپ کی لڑکی میری حقیقت جانتی ہے، تاہم اس نے خود مجھ سے شادی پر مایوسی ظاہر کی ہے اور اس کی حوصلہ دینے پر میں آپ کے در دولت پر آیا ہوں۔ بے شک میری سچائی جاننے کے لیے آپ اپنی صاحبزادی سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے تو ان کو بتا دیا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ ارباز کے بیان پر گھوک بزنس مین نے ذرا ٹھہر کر کہا، ٹھیک ہے، تو تم جس قدر بھی اونچے خواب دیکھو، مگر زیادہ لالچ برا ہوتا ہے اور لالچی انسان کو کوئی بھی اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتا۔ میں تم جیسے خالی ہاتھ آدمی کو اپنا داماد بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ رشتہ ہمیشہ یا تو اپنی برادری میں کیا جاتا ہے جہاں امیری غریبی کی تفریق کبھی کبھار نظر انداز کرنا پڑتی ہے، یا پھر اپنی برابری کے لوگوں میں، ورنہ اتنی تفریق ہو تو داماد نوکر بن کر رہ جاتا ہے۔ تو کیا تمہیں نوکر والی حیثیت قبول ہوگی، یا پھر میں اپنی بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھوں کہ وہ مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اس کو صرف ایک جوڑے میں رخصت کر دوں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ محض محبت سے گزر بسر نہیں ہو سکتی، زندگی میں خوشی لانے کے لیے دولت بھی بہت اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ اگر تم کو اس صورت میں میری بیٹی سے شادی منظور ہے کہ میں اس کو جائیداد میں سے کچھ نہیں دوں گا، صرف ایک جوڑے میں رخصت کروں گا، جہیز میں بھی پھوٹی کوڑی اس سے نہ ملے گی۔ اگر تم کو اس صورت ہانیہ قبول ہو تو میں تمہارا اس سے نکاح پڑھوانے پر تیار ہوں۔ تم اپنے والدین کو میرے پاس بھیج دو۔ میں چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے اتنے نازوں سے پالا ہے وہ لاڈلی یہ بھی جان لے کہ زندگی کی حقیقتیں کیسی ہوتی ہیں۔ بے شک اسے تلخ حقائق سے بھی ٹکرانا چاہیے تاکہ اسے والدین کی نافرمانی کی سزا مل سکے۔ ایسے ناقابت اندیش اور سرکش بچوں کا یہی علاج ہے۔ یہ محض دھمکی یا مذاق نہیں، میرے اس فیصلے کو تم ہلکا مت لینا۔ میں نے دولت بڑی مشکل سے کمائی ہے، لہٰذا میں جو کہتا ہوں وہی کرتا بھی ہوں۔ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہو تو اپنے والدین سے کہہ دو وہ آ کر شادی کی تاریخ طے کر لیں، لیکن مجھ سے کچھ ملنے کی امید نہ رکھیں۔ اس کے بعد جو تم لوگوں کی قسمت، جو حالات ہوں گے، مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ زندگی جیسی بھی ہو اپنے بل بوتے پر گزارنا، اور اگر تم کو یہ صورتحال منظور نہیں ہے تو خبردار جو آئندہ میری بیٹی سے ملنے کی کوشش کی۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، میں جان لینا بھی جانتا ہوں اور دینا بھی۔ تم نے ہانیہ سے ملاقاتیں جاری رکھی تو اس دنیا سے اوپر بھجوا دوں گا، اور یہ میرے لیے مشکل بات نہیں، اس ملک میں کرائے کے قاتل بہت ہیں۔ ارباز کا ایک رئیس سے پہلی بار سابقہ پڑھا تھا، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ دولت صرف دو وصف سے حاصل ہوتی ہے، ایک عقل اور محنت سے، اور دوسرا ذریعہ فراڈ، ریاکاری اور کرپشن کا ہے۔ یہ ذریعہ تو بہرحال اس کی دسترس میں ہی نہ تھا۔ وہ نہ تو کوئی بدماش، چور، اچکا اور لٹیرا تھا، اور نہ ڈکیت، اور نہ ہی کوئی بد دیانت بیوروکریٹ یا برا سیاست دان تھا۔ وہ تو متوسط طبقے کا ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا جو معمولی نوکری کر کے حلال روزی کما رہا تھا۔ بس اس کے کچھ خواب تھے جو کچھ بے لگام سے بھی تھے، تبھی اس نے شارٹ کٹ سے اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اب اسے اپنی چال پر نظر ثانی کا موقع ملا۔ اس نے سوچا کہ کیا خبر ہانیہ نے جس نے کبھی غربت میں ایک دن بھی نہیں گزارا، غربت میں اس کا ساتھ دے بھی سکے یا نہیں۔ مجھ سے اس وجہ سے طلاق طلب کر لے کہ میں اس کی خواہشیں پوری نہ کر سکوں، اسے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑ جائے اور وہ ناسودہ ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس سے نہ ملوں
اور کنارہ کر لوں۔ اس نے یہ بھی غلط سوچا جیسا اس دولت کی لالچی نے ابتدا میں غلط سوچا تھا، مگر میں اپنی دوست ثانیہ کو اس کے بچپن سے جانتی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ غربت میں بھی کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑتی اور اس پولیس رات کو پار کرنے میں اس کی مدد کرتی۔ اس کی ڈیڈی کا مقصد بھی ارباز کے پختہ ارادے کو، اس کے حوصلے اور ہمت کو آزمانا ہی تھا، ورنہ کوئی بھی دولت مند باپ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے قربانی دیتا ہے تو پھر وہ اس کی خوشیوں کا نگہبان بھی بن جاتا ہے۔ ارباز کی کوتاہ سوچ نے اسے بیچ راستے سے واپس پلٹ جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اصل بات یہی تھی کہ اس نے ہانیہ سے نہیں بلکہ اس کی دولت سے محبت کی تھی۔ وہ اس کی دولت کے حصول کی خاطر محبت کا جال پھینک کر خود ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اور جب دولت کے تصور کو جدا کر کے اس نے ہانیہ کو دیکھا تو وہ اسے محض کاغذ کا ایک پھول نظر آئی جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اس کا فیصلہ یہی ثابت کرتا تھا کہ وہ لالچی اور ایک خود غرض انسان ہے۔ ہانیہ کے ڈیڈی سے ملاقات کے تیسرے روز اس نے جب میری دوست کو فون کیا تو میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اسپیکر آن کر کے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کرنا، میں شاید واپس نہ آ سکوں۔ یہ سن کر ہانیہ کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ رونے لگی، بلکنے لگی، مگر ادھر سے جواب نہ آیا اور فون بند کر دیا گیا۔ ارباز کے ایک دوست نے اس کی ویزے کا بندوبست کر دیا۔ یوں وہ دبئی چلا گیا۔ کافی عرصہ وہاں رہنے کے بعد اسے اتنا کما لیا کہ وہ خود کو مالدار کہہ سکے۔ وہ خوشحال تو ہو گیا، مگر اس لڑکی کے والد کی باتوں سے خوفزدہ ہو کر ہانیہ کو کھو دیا۔ شاید اس کی شخصیت میں کچھ کمی تھی، محبت میں خلوص نہ تھا کہ خود پہ بھروسہ رکھتا۔ اگر یہ دو اوصاف انسان کی شخصیت میں نہ ہوں تو اس کے لیے سچی خوشیوں کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔